امن دشمنوں کا عبرتناک انجام، سیکیورٹی فورسز کا پشین میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، خودکش حملہ آور سمیت فی الحال ہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا لیا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد۔ ہلاک خارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ ISPR کا کہنا ہے کسی بھی بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاک فضائیہ نے افغانستان میں دہشت گردوں کی کمر توڑ دی۔ خفیہ اطلاعات پر ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں تباہی کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ طالبان کمانڈر اختر سمیت 80 سے زائد دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فی الحال خارج TTP کے 7 مراکز کو تباہ کر دیا۔ ننگرہار میں 2 مراکز صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ خوست میں خارجی مولوی عباس کا مرکز آگ کی لپیٹ میں۔ خارجی اسلام مرکز، خارجی ابراہیم مرکز بھی تباہ ہو گئے۔ پکتیکا میں خارجی ملا رہبر اور خارجی مخلص یار بھی عبرت کا نشانہ بن گئے۔ سرحد پار سے دہشت گردی کے خلاف برداشت کی حد ختم ہو چکی۔ صدر آصف علی زرداری کا سخت پیغام۔ کہا پاکستان کے حالیہ اقدام عوام کو سرحد پار دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے حق دفاع پر مبنی ہے۔ عالمی برادری کو خبردار کیا تھا دہشت گردوں کو سہولت دی جائے تو نتائج بے گناہ شہری بھگتتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان رجیم نے ایسے حالات پیدا کر دیے جن پر شدید تحفظات ہیں۔ افغان رجیم دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ افغانستان کی عوام تحریک نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی تباہی کو خوش آئند قرار دیا۔ رہنماؤں کا دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے سینئر رکن فضل محمد مناوی نے کہا افغان طالبان ایک ظالم گروہ ہے، اب ان کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ خدا کی زمین سے ظلم کا ختم ہونا ایک عظیم نعمت ہے۔ ملک بھر میں غیر قانونی افغانیوں کے گرد گھیرا تنگ۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک اور چکوال میں سرچ آپریشن۔ 13 غیر قانونی افغان شہری گرفتار۔ دستاویزی کاغذات نامکمل یا نہ ہونے پر حراست میں لیا۔ تمام گرفتار افراد کو متعلقہ ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا۔ ایران امریکہ مذاکرات جمعرات کو جنیوا میں ہوں گے۔ عمان کے وزیر خارجہ شیڈول دے دیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے مذاکرات میں عبوری معاہدے کا امکان ہے۔ امریکہ کو یورینیم افزودگی کے ایرانی حق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اپنے تیل اور معدنی وسائل کا کنٹرول کسی صورت امریکہ کو نہیں دیں گے۔ ممکنہ امریکی حملے سے نمٹنے کے لیے ایران کی تیاریاں۔ نیو یارک ٹائمز کا انکشاف۔ لکھا ایرانی سپریم لیڈر نے زیادہ تر اختیارات نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کو سونپ دیے۔ آیت اللہ خامنائی نے سیکریٹری علی لاریجانی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ 4 سطحوں پر مشتمل اپنے جانشین بھی مقرر کر دیے۔ جنگ کی صورت میں اسپیکر محمد باقر کو مسلح افواج کی کمان سونپی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ قیادت ماری گئی تو عبوری انتظام میں لاریجانی سر فہرست ہیں۔ باقر، کالیباف اور سابق صدر حسن روحانی کا نام عبوری انتظام کے لیے زیر غور۔ خلیج فارس کے ساحلوں پر میزائل بھی نصب کر دیے۔ ادھر ایران کا روس سے 1 ارب 64 ارب روپے کا خفیہ میزائل معاہدہ۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق ایران روس سے کندھے پر رکھ کر فائر ہونے والا جدید میزائل نظام حاصل کرے گا۔ 3 سال میں 500 جدید وربا لانچ یونٹس اور 2509 M336 میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ روسی ساختہ اور بانظام جدید انفرارڈ گائیڈ میزائل ہے جو کہ کروز میزائل، کم بلندی پر پرواز کرنے والے طیاروں اور ڈرونز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کسی بھی ممکنہ جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے ساتھ حالیہ مذاکرات سے حوصلہ افزا اشارے ملے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ کے ساتھ سفارتی حل اب بھی ممکن ہے۔ جمعرات کو ممکنہ طور پر جنیوا میں وٹکوف سے ملاقات کریں گے۔ معاہدے کے لیے جوہری مسودے پر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ کی فوجی سرگرمیاں ہمیں کسی صورت بھی نہیں ڈرا سکتی۔ مسائل حل کرنے کا واحد راستہ صرف سفارتکاری ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر امن ہے۔
کہ ایک اسمبلی میں پاکستان کے آئین کے خلاف ایک قرارداد منظور ہوئی ہے. پاکستان کے ایک صوبے نے اس طرح اپنے آپ کو بڑھتا ہے جیسے کہ وہ الگ کوئی ملک. یہ چیلنج کیا گیا ہے پاکستان کے آئین کو، پاکستان کو، پاکستان کے قانون کو، پاکستان کی ریاست کو. اور کون کر رہا ہے؟ 17-18 سال سے بلا شرکت غیر اس صوبے پہ حکومت کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ مسئلے کا حل ایم کیو ایم سمجھتی ہے مکالمہ ہے، دھمکیوں سے نہیں چلے گا. خالد مقبول صدیقی کی سندھ حکومت پر الزامات کی بارش. کراچی کو سندھ کا اٹوٹ حصہ قرار دینے والی قراردادیں آئین مخالف قرار دے دیں. کہا پیپلز پارٹی نے یہ قرارداد کسی خوف کے سائے میں منظور کی ہے. ایک صوبہ ایسا کرتا ہے جیسے وہ پاکستان کے آئین سے بالاتر ہے. مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت نے صوبے پر قبضہ کر رکھا ہے. یہ کیسا انصاف ہے کہ 180 سیٹیں لینے والا جیل میں اور 80 سیٹیں لینے والا حکومت میں ہے. جماعت اسلامی اس قرارداد کی حمایت کرتے ہوئے شریک جرم ہے. شرجیل میمن نے ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس پر وفاقی حکومت سے جواب مانگ لیا. کہا خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال دونوں وفاقی وزیر ہیں. وفاقی وزراء کی حیثیت سے اس طرح کے بیانات کیا وفاقی حکومت کی پالیسی ہے؟ وفاقی حکومت وضاحت دے. دو وفاقی وزیر مسلسل سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اور سازش میں کیوں مصروف ہے؟ گورنر ہاؤس آئینی منصب کی علامت ہے. اسے صوبائی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز نہیں بننا چاہیے. ملک پہلے ہی سیاسی اور معاشی چیلنجز سے گزر رہا ہے. ایسے میں وفاق اور صوبوں کے درمیان کشیدگی پیدا کرنا دانشمندی نہیں. مزید کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی ان کے ہاتھ میں ہے. پی ٹی آئی والے سوچ بہتر کریں تو کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. رمضان میں کراچی کی گراں فروشی بے قابو. سرکاری نرخ ہوا میں اڑا دیے. رمضان المبارک میں آٹا اور چینی عوام کی پہنچ سے دور. سرکاری قیمتوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری. فائن آٹا 115 کی جگہ 130 روپے فی کلو میں فروخت. چکی کا آٹا 130 سے بڑھ کر 160 روپے تک جا پہنچا. چینی بھی مہنگے. ریٹیل میں 141 کی بجائے 160 روپے فی کلو میں وصول کیے جانے لگے. ہول سیلرز کا حکومت سے فوری ریگولیشن کا مطالبہ. بازاروں میں کمشنر کے نمائندے اور سرکاری نرخ نامہ غائب. شہری شدید پریشان. چارسدہ میں مسجد کے اندر فائرنگ. 4 افراد قتل. پولیس کے مطابق دونوں گروہوں کے درمیان واقعہ نماز کے دوران پیش آیا. جاں بحق افراد میں باپ اور بیٹا شامل. دونوں گروہوں میں خواتین کے معاملے پر تنازع تھا. کوہاٹ میں لیڈی ڈاکٹر قتل. ہسپتال کے قریب فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا. لیڈی ڈاکٹر مہوش ڈیوٹی ختم ہونے پر گھر واپس جا رہی تھی. پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دیں. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا شدید رد عمل. ہنگامی اجلاس بھی طلب. قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ. انصاف نہ ملنے پر سخت احتجاج کی وارننگ. ٹرمپ کی رہائش گاہ میں داخل ہونے والا مسلح شخص فائرنگ سے ہلاک. سیکرٹ سروس کے مطابق مسلح شخص فلوریڈا میں امریکی صدر کی ذاتی رہائش گاہ میں داخل ہوا تھا. واقعے کے وقت ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن میں موجود تھے. اسٹیٹ آف دا یونین سے قبل صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی. 60% عوام غیر مطمئن. واشنگٹن پوسٹ اور اے بی سی نیوز کے مشترکہ سروے میں کارکردگی پر عدم اطمینان. معیشت، مہنگائی، محصولات اور خارجہ پالیسی پر شدید تحفظات سامنے آ گئے. 48% افراد نے معیشت کو پہلے سے بدتر قرار دیا. امیگریشن پالیسی پر بھی عوامی تقسیم واضح.